يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ایسوں کے جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. اور میں کیوں اس ذات کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. کیا میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں. انی اذا لفی ضلال مبین. تب تو میں کھلی گمراہی میں پڑ گیا. انی آمنت بربکم فاسمعون. میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں. الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام على خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم سامعین و ناظرین، اس سے پہلی مجلس کا عنوان تھا وفات شدہ کا قول حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ غیر قرآنی قول ہے. یہ خیر الماکرین کے مکر کی کھلی مخالفت ہے. یہ اللہ عزیز و حکیم کی قدرت کا انکار ہے. باقی یہ عقیدہ اصحاب رسول کے عقیدہ کے خلاف، تابعین کے، تبع تابعین کے، مفسرین و محدثین کے اور پوری امت مسلمہ کے. تو پھر یہ کن کا عقیدہ ہے؟ یہ بھی ہم آج کی مجلس میں بتاتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے جیسے کہ علماء عقائد نے لکھا ہے کہ یہ فلاسفہ اور ملاحدہ کا عقیدہ ہے. فلسفی لوگ جو ایمانیات پہ یقین نہیں رکھتے، جو اللہ کی ذات عالی سے واقف نہیں، نہ اس کی قدرت کو جانتے ہیں. اور ملحدین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کو اپنے باطل نظریے اور عقائد کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان میں باطل تعویلات کرتے ہیں. ان کا عقیدہ ہے. اور ایسے تاریخی طور پہ قادیانیت کا بھی عقیدہ ہے، غامدیت کا بھی عقیدہ ہے، اور اس سے پہلے پرویزیت کا بھی عقیدہ ہے. غلام احمد پرویز حیات عیسیٰ کا بھی منکر تھا، نزول عیسیٰ کا بھی، اور ظہور مہدی کا بھی. اور احادیث مہدی کو کبھی وہ موضوع کہتا رہا اور کبھی اپنے اوپر فٹ کرنے کی ناکام کوشش کرتا رہا. معراج جسمانی کا بھی منکر رہا. انکار جہاد پہ بھی یہ سب متفق ہیں تینوں لوگ، غامدیت، قادیانیت اور پرویزیت. انکار حیات عیسیٰ میں، نزول عیسیٰ میں، ظہور مہدی میں، اور معراج جسمانی کے انکار میں، اور جہاد کی فرضیت کے انکار میں سب متفق ہیں. تو گمراہی کے یہ ائمہ ان امور میں متفق ہیں جن میں پوری امت متفق ہے. حیات عیسیٰ، نزول عیسیٰ، ظہور مہدی، معراج جسمانی. امت مسلمہ ایک طرف ہے اور یہ لوگ ایک طرف ہیں. اب آپ یہ دیکھیں
کہ انکار حیات کے بارے میں قادیانیت کیا کہتی ہے اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ موضوع نمبر 1، حیات عیسیٰ، حیات مسیح۔ تو قادیانیت کہتی ہے یہ سچ ہے کہ مسیح اپنے وطن گلیل جا کر فوت ہو گیا۔ یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 353۔ پھر قادیانیت کہتی ہے حضرت عیسیٰ کی قبر بلدہ قدس میں ہے اور اب تک موجود ہے۔ یہ روحانی خزائن کی جلد 8 299 میں ہے۔ پھر کہتی ہے تم یقیناً سمجھو گے کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گیا ہے، یہ ہے عقیدہ خلاف قرآن، اور سری نگر محلہ خان یار میں اس کی قبر ہے۔ یہ دوسری ان کی، پہلے قدس میں بتائی، پھر محلہ خان یار میں۔ یہ روحانی خزائن کی جلد 19 صفحہ 16 ہے۔ اب غامدی صاحب کا بھی عقیدہ سن لیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ میں، اب آپ دیکھیں، میں اپنی بات کر رہے ہیں، نہ مفسرین کی، نہ محدثین کی، نہ ائمہ مجتہدین کی، نہ صحابہ کی، نہ تابعین کی، میں سمجھ سکا ہوں یہ ہے کہ ان کی روح قبض کی گئی۔ اب تم ہو کون جس کی سمجھ تمام امت کے خلاف ہے؟ اور اس کے فوراً بعد ان کا جسد مبارک اٹھا لیا گیا۔ کیا اللہ انہیں زندہ نہیں اٹھا سکتا؟ اللہ تو کہتا ہے بل رفعہ، اسے اٹھایا اللہ نے۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ ان کی روح قبض کر کے ان کے جسم کو اٹھایا گیا۔ آگے علت دیکھیں کیا ہے کہ یہود اس کی بے حرمتی نہ کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اشراق کے صفحہ 45 میں ہے اور 1995۔ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ کوئی دلیل نہیں۔ غلام احمد قادیانی، یہ بات ہے روحانی خزائن میں، پس میرے سوا۔ دوسرا موضوع کیا ہے؟ انکار نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس میں غلام احمد قادیانی کہتا ہے پس میرے سوا دوسرے مسیح کے لیے میرے زمانہ کے بعد قدم رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں، جگہ نہیں۔ روحانی خزائن جلد 16 243۔ اب آپ دیکھیں، جب مسیح ابن مریم زندہ ہیں، جب مسیح ابن مریم کا رفع ہو گیا، جب مسیح ابن مریم نازل بھی ہوں گے، اور رسول اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، اور قرآن کی آیات میں بھی اس کا ذکر ہے، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، کہ ابن مریم جو مثلا لبنی اسرائیل ہیں، اور وہ اس امت میں جب آئیں گے تو وہ قیامت کا علم ہوں گے اور قیامت کی علامت ہوں گے۔ اور ان کے نزول کے بعد وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، تمام اہل کتاب دارہ ایمان میں آ جائیں گے۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اب تم کون ہوتے ہو ان کے لیے جگہ نہ چھوڑنے والے، جب اللہ کا یہ فیصلہ ہو۔ اب دیکھیں غامدی صاحب کی بات اسی بارے میں، نزول مسیح کی روایتوں کی کو اگرچہ محدثین نے بالعموم قبول کیا ہے، اب اندازہ کر لیں، یعنی احادیث محدثین نے تو قبول کی ہیں مگر غامدی صاحب کو قبول نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محدثین کی احادیث کا انکار محدثین کا انکار نہیں، یہ جناب رسول اللہ کا انکار ہے۔ محبت قرآن کا انکار منزل قرآن کا انکار ہے۔ اور پھر کہتا ہے لیکن قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں تو وہ محل نظر ہے۔ اب اندازہ کریں کہ کس طرح قرآن اور حدیث کو مقابل کہہ کے ان حدیث کو ٹھکرا رہا ہے۔ اور ہم نے اپنے پچھلی مجلس میں یہ بتایا ہے کہ قرآن بھی حیات عیسیٰ پہ کھلم کھلا دلیل ہے۔ موقع محل کے باوجود اس واقعے کی طرف کوئی ادنا اشارہ بھی قرآن کے بین الدفتین کسی جگہ مذکور نہیں۔ علم و عقل اس پر خاموشی پر مطمئن ہو سکتے ہیں۔ اندازہ کریں کہ جب اللہ تعالی حضرت عیسیٰ کو بچانے کا فیصلہ کرنے کے لیے صراحت سے کہہ رہا ہے کہ میں تیری توفی کروں گا، کرنے والا ہوں، میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، میں تیری تطہیر کرنے والا ہوں، تو اس سے بڑھ کر غامدی صاحب کو قرآن سے اور کیا توقع ہے؟
کیا چاہتے ہیں وہ اس کے علاوہ؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ غامدی صاحب ہوں یا قادیانی صاحب ہوں، دونوں حیات مسیح کے بھی منکر ہیں اور نزول مسیح کے بھی۔ اب ظہور مہدی کے بارے میں دیکھ لیں، یہ موضوع نمبر 3 ہے۔ احادیث مہدی کو موضوع قرار دیتے ہیں۔ قادیانی کہتے ہیں سچ یہ ہے کہ بنی فاطمہ سے کوئی مہدی آنے والا نہیں، اور ایسی تمام احادیث موضوع ہیں، بے اصل ہیں اور بناوٹی ہیں۔ یہ روحانی خزائن کی جلد 14 صفحہ 193 ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ پھر اپنے اوپر انہی احادیث کو کیوں فٹ کر رہے ہو؟ پھر آگے کہتا ہے کہ بنی فاطمہ کے مہدی کی بابت میں ایسی حدیثوں کو صحیح نہیں سمجھتا اور محض ذخیرہ موضوعات جانتا ہوں۔ یہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 374۔ تیسرا حوالہ، میں بھی کہتا ہوں کہ مہدی موعود کے بارے میں جس قدر حدیثیں ہیں تمام مجروح اور مخدوش ہیں، اور ایک بھی ان میں سے صحیح نہیں۔ روحانی خزائن جلد 21 356۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس دلیل سے احادیث کو مجروح اور مخدوش کہہ رہے ہیں، جبکہ جملہ محدثین کے ہاں وہ قابل قبول ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ غامدی اور یہ قادیانی ایک ہی اجماع کے نمائندہ ہیں۔ پھر آگے دیکھیں مہدی کے بارے میں۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کسی مہدی موعود کے انتظار کی ضرورت نہیں۔ میزان 178۔ پھر کہتے ہیں کسی مہدی کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں۔ اندازہ کریں کیا دلیل پکڑ رہے ہیں کہ اگر قرآن میں فجر کی نماز کی 2 رکعت کا ذکر نہیں ہے تو کیا قرآن میں کیا یہ ہم 2 فرض کے امت منکر ہے؟ اگر ظہر کی 4 فرض کا ذکر نہیں تو کیا امت منکر ہے؟ اگر قرآن کریم میں مناسک حج کا وہ بیان نہیں جو احادیث میں آیا ہے تو کیا مسلمان امت اس کا انکار کر دے؟ تمہاری پوری شریعت کی جو تفصیل اور بیان احادیث نبویہ میں ہے، کیا اس ساری شریعت کا انکار کر بیٹھے؟ کیسی بودی دلیل ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں مہدی کا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیغمبر اسلام کی یہ حیثیت ہے تمہاری نظر میں۔ نمبر 3، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس افسانہ، اب اندازہ کریں، جس حقیقت کو اللہ اور اس رسول حقیقت کہیں، جناب رسول اللہ سے جو روایات ثابت ہو رہی ہیں مسلسل طور پہ محدثین نے ذکر کیا، اسے یہ افسانہ کہہ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ لوگوں کے قوا مضمحل ہوئے اور بجائے اس کے وہ اپنی ذمہ داری کو کچھ سمجھیں اور ان میں ہر ایک منتظر ہے ہم کو کیا کرنا ہے۔ امام مہدی آئیں گے تو خود ہی آ کے امریکہ کی توپوں میں کیڑے ڈال دیں گے۔ اندازہ کریں کس قدر استہزاء ہے۔ الاستہزاء بالانبیاء کفر، نبیوں سے استہزاء کفر ہے۔ کتنی یہ عجیب بات ہے کہ جناب رسول اللہ کی بات کا یوں استہزاء کیا جائے۔ یہ محض ایک افسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ رسول اللہ کی خبر کو افسانہ کہنا اور اسے غیر حقیقی بات کہنا، یہ خود سوچ لیں کہ کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ چند حوالے میں نے اس لیے ذکر کیے ہیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ تینوں لوگ ایک مسئلے میں متفق ہیں، اور وہ کیا کہ قرآن حکیم کی خبروں اور جناب رسول اللہ کی احادیث کے بیان کو ہم نے تسلیم نہیں کرنا۔ اسی طرح جسمانی معراج سے انکار دیکھ لیں۔ قادیانی کہتا ہے سیر معراج اس جسم کثیف سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ نہایت اعلیٰ درجے کا کشف تھا جس کو در حقیقت بیداری کہنا چاہیے۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 126۔ غامدی صاحب کہتے ہیں بیت اللہ الحرام سے مسجد اقصی کے سفر کی جس رؤیا یعنی جس خواب کا ذکر قرآن میں ہوا وہ اس کی مثال ہے۔ اس طرح کے مشاہدات کھلی آنکھوں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی میزان صفحہ 157۔
اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے جو قادیانیت کے کفر کا فیصلہ کیا، اس میں بھی یہ تینوں متفق ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت کے وہ مسائل جن پہ پوری امت کا اجماع ہے، صحابہ سے لے کے آج تک، ان تینوں گروہوں کا، قادیانیت کے ماننے والے ہوں یا غامدیت کے پیروکار ہوں یا پرویزیت کے پیروکار، تینوں کے تینوں انکار حیات عیسیٰ، نزول عیسیٰ علیہ السلام، ظہور مہدی کی احادیث کا انکار، یہ سبھی اس میں مجمع علیہ ہے۔ یہ تمام مسائل ان کے ہیں۔ لہذا میری گزارش یہ ہے کہ امت کے عوام ان حضرات کے خطرے کے پیش نظر ان کے خطرات کو محسوس بھی کریں، اور ان حضرات کے اتباع سے میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی کھلی تصریحات سے ثابت کیا حیات عیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کو وفات شدہ کہنا، یہ قرآن کریم کی کھلی مخالفت ہے۔ ابھی ہم نے نہ احادیث کو نقل کیا اس باب میں، نہ ہی ہم نے محدثین و مفسرین اور امت کے علماء کے اقوال کو بیان کیا۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس ہماری ہوگی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ آج کی مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیک ومطہرک من الذین کفروا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہیں بچانے والا اللہ عزیز و حکیم تھا، انہیں وفات شدہ کہہ دینا یہ غیر قرآنی عقیدہ ہے۔ یہ خیر الماکرین کو کھلا چیلنج ہے، یہ قرآن کی کھلی مخالفت ہے، یہ اجماع امت سے کھلے طور پر خروج ہے۔ ہم نے جو آیت آل عمران نمبر 54 تلاوت کی ہے، اس میں یہ ہے وَمَكَرُوا، ان لوگوں نے مکر کیا۔ یہ کون تھے؟ جو عیسیٰ کے منکر تھے، نبوت کے کافر تھے، رب کے دشمن تھے۔ انہوں نے مکر کیا، خفیہ تدبیر کی۔ ان کی تدبیر کیا تھی کہ عیسیٰ جادوگر ہے، یعنی معجزات کے منکر لوگ تھے کہ عیسیٰ یہ جادوگر ہے، صاحب معجزات نہیں۔ اور آگے فرمایا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ اللہ کی تدبیر اعدائے نبوت کو ناکام کرنا تھا، اعدائے نبوت سے
اپنے بندے اور رسول کی حفاظت کرنا تھی، یہ اللہ کی تدبیر تھی۔ اور تیسری بات یہ فرمائی اللہ کا فیصلہ، اللہ عزیز و حکیم قادر مطلق کا فیصلہ، واللہ خیر الماکرین، کہ اللہ کی تدبیر بہترین تدبیر ہے۔ اب یہ کھلا چیلنج ہے خیر الماکرین کو، جس نے عیسیٰ کی حفاظت کرنا تھی، کہ وہ حفاظت نہ کر سکا، اور عیسیٰ کو گرفتار کرنے والے، پکڑنے والوں کو اللہ نہ روک سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ كَفَّفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، کہ میں نے تمہارے دشمنوں کو تم سے روکے رکھا، وہ تم تک نہ پہنچ سکے، اور تم کہتے ہو کہ نہیں پہنچ سکے، پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، سولی پہ لٹکا دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ میرے اللہ کے بندے اور رسول، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے انہوں اس دنیا اور آخرت میں وجیح بنایا۔ تم کہتے ہو کہ نہیں، ان کی اہانت کی گئی، ان کو سب کیا گیا، ان کو شتم کیا گیا، ان کو لہو لہان کیا گیا۔ اب یہ دیکھیں کھلی بغاوت ہے اللہ تعالی کی ذات گرامی سے۔ قرآن اور عیسیٰ علیہ السلام، غور کریں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، کہ انہوں نے مکر کیا۔ انہوں نے کیا کرنا تھا؟ عیسیٰ کو قتل اور صلب کے ذریعے مارنا۔ اللہ کو کیا کرنا تھا؟ خیر الماکرین کو اپنے غلبے اور قوت اور قدرت کے اظہار سے انہیں بچانا تھا۔ اب بچانے کی جو تدبیر اللہ نے بتائی قرآن میں، وہ یہ ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ، کہ لوگو غور کرو، تم اپنی عقل اور فکر کو دوڑاؤ اور اس عظیم موقف تک پہنچ جاؤ اور اسے سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ نے بخصوص عیسیٰ 3 چیزیں بتائیں جو عیسیٰ کے ساتھ خاص تھی، اس کی امت کے بارے میں یا اس کو ماننے والوں کے بارے میں 4تھی چیز ہے، مگر میں 3 چیزیں بیان کرتا ہوں۔ پہلا کام یہ تھا انی متوفیک، بچانے کے لیے پہلا کام کیا تھا؟ تیری توفی کرنے والا ہوں، ورافعک الی، اور دوسرا کام میں تیرا اپنی طرف رفع کرنے والا ہوں۔ اپنی طرف اللہ کی طرف کیا ہے کہ اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ہستی سے، اس ذات عالی سے، اس قادر مطلق سے جو آسمان میں ہے۔ تو اپنی طرف اٹھانا، آسمان کی طرف اٹھانا ہے۔ اور وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، میں تمہیں کافروں سے خوب پاک کرنے والا ہوں۔ تو ان تینوں وعدوں کی ایسی تفسیر کی جائے گی جس سے اللہ خیر الماکرین کا مکر اور تدبیر غالب نظر آئے، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، پڑھنے والوں کو۔ اور وہ کیا کہ عیسیٰ محفوظ رہیں اور خیر الماکرین کی حسن تدبیر ان کی حفاظت کی دلیل بن سکے۔ اور راستہ کیا اختیار ہوا کہ میں تیری سب سے پہلے کیا فرمایا؟ تجھے متوفیق، تیری توفی کرنے والا ہوں۔ یہاں پہ ذرا رک جائیں تاکہ میں تھوڑی سی اس کی تفسیر کروں۔ اگر کسی بزرگ نے یہ معنی کیا تجھے وفات دینے والا ہوں یا ممیتوں کا، تجھے مارنے والا ہوں، تو اس میں اللہ عیسیٰ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اور یوں یہ تفسیر بھی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، مگر اس سے حیات عیسیٰ ثابت ہوگی کہ یہ تجھے نہیں مار سکتے، نہ یہ تجھے گرفتار کر سکتے ہیں، نہ تجھے قبضے میں لے سکتے ہیں، میں نے روک دیا انہیں،
مگر مارنا میرے بس میں ہے۔ کب اللہ مارتا ہے؟ یاد رکھیں، اللہ اجل سے پہلے کسی کو نہیں مارتا، یہ ہے اللہ کی سنت۔ یاد رکھیں، قادیانی بھی، مسلمان بھی، ہر انسان یاد رکھے کہ اللہ کی وہ سنت جس میں کوئی تبدیلی نہیں، ہمیشہ کے لیے ہے، تمام انسانوں کے ساتھ، اور عیسیٰ بھی ان میں سے ہیں، کہ اجل پہ اللہ مارتا ہے۔ تو یہ ہے معنی کہ میں تجھے وفات دینے والا ہوں، یہ پہلی تفسیر۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں مارنے والا ہوں، یہ نہیں مار سکتے، اور اب تجھے کیا کرنے والا ہوں؟ تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ دوسری تفسیر یہ بھی صحیح ہے، اس سے بھی حیات عیسیٰ ثابت ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ منیمک۔ پہلے کیا کہا؟ ممیتک، تجھے مارنے والا میں ہوں، تو اس میں بھی حیات عیسیٰ ثابت ہے۔ کب ماروں گا؟ تیری اجل پہ۔ اجل سے پہلے اللہ نہ مارتا ہے اور نہ ہی ہم ثابت ہونے دیں گے مرنے کو۔ اس لیے وفات شدہ کہنا یہ قرآن کی کھلی مخالفت ہے۔ اور آگے فرمایا اس متوفی کا کے معنی میں اہل تفسیر نے کہ منیمک، تجھے سلا دوں گا، یہ بھی تفسیر صحیح ہے، اور اس سے بھی حیات عیسیٰ ہی ثابت ہوگی، عیسیٰ وفات شدہ ثابت نہیں ہوں گے۔ تجھے سلا دوں گا کب؟ زمین سے آسمان تک کا پرخطر سفر سوتے سوتے طے کر لو گے۔ تو یہ دوسری تفسیر ہے توفی کا بھی۔ اس سے بھی وفات عیسیٰ ثابت نہیں، حیات عیسیٰ ثابت ہے، کیونکہ سویا ہوا مردہ نہیں ہوتا۔ واللتی لم تمت، جو سویا ہوا ہوتا ہے مردہ نہیں ہوتا، امن سے چلے گئے اوپر۔ تیسری تفسیر، اگر متوفی کا اس کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ رافع کا کے معنی میں ہے، تو تب بھی اللہ کی طرف جانے والا، جسے اٹھانے والا اللہ ہو، جسے خیر الماکین اٹھا کے لے جائے، مردہ نہیں ہوتا۔ اور چوتھی تفسیر ہے متوفیق، چونکہ نہ موت کا قرینہ ہے نہ نیند کا قرینہ ہے، البتہ رفع کا ہے، تو اس سے بھی معنی متوفی کا ہوگا تجھے پورے طور لینے والا ہوں، جو متوفی کا اصل معنی ہے۔ جب قرینہ نہ مقدر ہو نہ قرینہ مذکور ہو تو لفظ اپنے اصلی معنی پہ دلالت کرے گا۔ تو ان چاروں تفسیروں سے حیات عیسیٰ ثابت ہو رہی ہے، لہذا عیسیٰ کو وفات شدہ کہنا یہ کھلی قرآن کی مخالفت ہے۔ اور یہ چاروں تفسیریں عین مقصد ربانی کو پورا کرنے والی ہیں۔ مقصد ربانی کیا تھا؟ کہ عیسیٰ بچ جائے اور خیر الماکرین اس کی تدبیر غالب آ جائے۔ تو اجل پہ توفی بمعنی موت، یہ بھی حیات عیسیٰ کا ثبوت ہے، اور عیسیٰ کا سوتے ہوئے اوپر جانا یہ بھی حیات عیسیٰ کی بات ہے، اور عیسیٰ کا بمعنی رفع متوفی کا ہونا یہ بھی حیات عیسیٰ ہے، اور پورے طور قبضے میں لے لینا اور رفع کرنا اپنی طرف، یہ رفع سماوی کی دلیل ہے۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس امر کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی وہاں لے گئے جہاں پہ اطہار ہی رہتے ہیں، جہاں پہ کفر اور کفار کا ایک بھی فرد نہیں ہے، اور وہ ہے آسمان۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ آیت حیات کے لیے نازل کی، خیر الماکرین کے مکر کے اظہار کے لیے آیت نازل کی۔ اب قرآن حکیم میں ایک اور آیت ہے جس میں اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ وعدے پورے ہو گئے۔ ایک آیت میں فرمایا عیسیٰ کی زبانی فلما توفیتنی، وہ توفی جو برائے حفاظت تھی اور نعمت خاصہ تھی عیسیٰ پہ، وہ واقع ہو گئی، اور وہ رفع جو اللہ کی طرف تھا، جو آسمان کی طرف تھا، وہ بھی پورا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہیں وہ قتل کر سکے
नसूली दे सके। और क्या हुआ, बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने उनका अपनी तरफ रफा कर लिया। तो हम मुतलक रफा नहीं कहते कि रफा, मुतलक रफा की बात नहीं, ये रफा इल्लाह की बात हो रही है जो तवफ़ी के साथ हुआ, जो बराए हिफाजत ईसवी हुआ। तो कुरान हकीम में फ़िल मादी के सीगा में हजरत मसीह इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के लिए तवफ़्फ़ैतनी भी आ गई, तवफ़ी भी हो गई, और रफ़ा इल्लाह भी हो गया, बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि। जैसे कि सूरत निसा की आयत नंबर 158 में है। तो इन अल्फाज में बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने उनका रफ़ा फरमा दिया अपनी तरफ। मन फिस समा, जो अल्लाह जल्ल जलालहू अपने बारे में फरमा रहे हैं, मन फिस समा, जो राफे हैं, ईसा को बचाने वाले हैं। अब आप किस दलील से ईसा की वफात को कहते हैं कि ये कुरानी बात है? तो ये आयात तवफ़ी में नस हैं, ज़ाहिरुद दलालत हैं, रफ़ा में नस्से क़तई है, ज़ाहिरुद दलालत है, और तत्हीर ईसवी में भी। तो मरफू होने वाले शख्स का नाम मसीह इब्न मरियम है। वो मसीह जिसके बारे में यहूद ने कहा था इन्ना क़तलनल मसीह इब्न मरियम, और अल्लाह ने नफी की थी वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वमा क़तलूहु यकीना बल्कि बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि। तो ये आयात नस्से क़तई हैं ईसा की हिफाजत में। लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम को फौत शुदा नबी कहना ये कुरान की खुली मुखालफत है, ये खैरुल माकिरीन के साथ खुला मजाक है, अल-इयाज़ु बिल्लाह। और अल्लाह ताला ने रफ़ा ये भी माजी में बता दिया, तवफ़्फ़ैता भी ईसा ने कह दिया, तो ये सारे काम हो गए। अब तवफ़्फ़ैतनी बेज़बाने ईसा इब्न मरियम इस बात की दलील है कि ऐसी तवफ़ी ईसा की हुई जो बराए हिफाजत थी और जो खैरुल माकिरीन इसका मजहर थी। और अगर दुश्मन भी मारने वाले हों और आप भी ये कोशिश करें कि ईसा को मारने के लिए बातिल तावीलात का सहारा लें, तो आप और आदाए ईसा में क्या फर्क है? तो मुतवफ़्फ़ा पूरे तौर कब्जे में लिए जाने वाला शख्स है, वही मरफू है, वही मुतहर है। तो ये नस्से कुरानी कह रही है वल्लाहु अजीजुन हकीम। ये ऐसा किसने किया? अल्लाह ने। कौन अल्लाह? जो अजीज़ो हकीम है। तो हजरत मसीह की तवफ़ी प्लस जायद रफ़ा जायद तत्हीर, ये अल्लाह ने तरीक़ा कार इख्तियार फरमाया दुश्मनों से बचाने के लिए। और अल्लाह ताला हिदायत दे उन लोगों को जो इसके खिलाफ बात कहते हैं। इसलिए यही माना समझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा की तवफ़ी से, यही माना समझे हज़रात सहाबाए किराम, यही माना समझे ताबईन, यही माना समझे आइम्मा मुज्तहिदीन, यही माना समझे हज़रात मुहद्दिसीन, यही माना समझे हज़रात मुफस्सिरीन, यही माना समझे उलमाए अकायद जिनके हवाले हम पहले दे चुके हैं, यही माना समझे उलमाए इस्लाम, और यही माना समझी पूरी उम्मत मुसलिमा। हाँ, किनका अकीदा है उन्हें वफात शुदा कहना? ये भी सुन लें बात। उनको वफात शुदा कहने वाले इस दौर में कादियानियत है। गामदी ने भी यही कहा और परवेज ने भी यही कहा। ये तीनों लोग जो मुनकिरीन मोजेज़ाते अंबिया हैं, जो इल्हाद करने वाले हैं अल्लाह की आयात में, महज फलासफा
मुल्हिदीन और मुनकिरीन मौजूदात वो थके हुए दलाइल इधर उधर की बातें लेके कहीं तवफ़ी में तावील करके कहीं ततहीर तोहमतों से, काफरों की तोहमतों से। क्या फायदा काफरों की तोहमतों से ततहीर का? ईसा को उस वक्त जब आदाए ईसा उसको कत्ल करने वाले हैं, गैर माकूल गैर मुस्तनद बातें करके ये लोग मुनकिरीन मौजिज़ात, मुनकिरीन मौजिज़ात के साथ साथ मुल्हिदीन फी आयातिल्लाह और उसके बाद मुनकिरीन अहादीस नबविया, ये लोग कहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगली मजलिस में हम इन्हीं के अक़वाल को पेश करते हैं और फिर ये बताते हैं कि कुरान ईसा को बचाने के लिए उनकी तवफ़ी, उनका रफ़ा इलल्लाह और उनकी तत्हीर की खबर दे रहा है और फिर उनके नुज़ूल पे मुस्तकिल हमारे मुहादरात हैं और आयात कुरानी से साबित किए। मगर ये लोग अल्लाह हिदायत दे कि जो बातें भी कर रहे हैं इनका कुरान करीम से कोई ताल्लुक नहीं। हम अभी बात सिर्फ कुरान की कर रहे हैं क्योंकि हमारा मौदू है ईसा को वफात शुदा कहना, ये कुरान करीम की खुली मुखालफत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुनकिर हयात को हिदायत अता फरमाए ताकि वो इस्लाम की खैर खाही जो ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में बरक़ात समाविया और अर्दिया होंगे, उम्मत के लिए इस खैरात पे वो ईमान लाए और उम्मत की खैर खाही का वो दाई भी हो और उस पर उसका ईमान भी हो। इसी पे हम इत्तफाक करते हैं इंशाअल्लाह। वलिल हदीस बक़िया व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस प्रोग्राम में शमसुद्दीन साहब जो हैं वो खुद से नहीं आ सके। उसकी एक तो वजह ये थी कि वो कुछ मसरूफ भी रहे और दूसरी बड़ी और अहम वजह ये थी कि उनका मोबाइल जो है वो दौरान सफ़र ख़त्म नबूवत के लिए उन्होंने सफ़र किया और वहाँ पर उनका मोबाइल जो है जिसपे उनका व्हाट्सएप और ये सारी एक्टिविटीज़ थी वो चोरी हो गया। तो अभी आज का जो लेक्चर है डॉक्टर सईद इनायतुल्लाह साहब का, वो बहुत खूबसूरत, बहुत ही मुख्तसर मगर जामे, और ये सारे अकायद हम पहले भी सुन चुके। हयात ईसा का इनकार करने वाले, नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार करने वाले, ये जो तमाम तागूती कुव्वतें हैं, ये क्या कोशिश करती हैं कि कुरान और हदीस के बरखिलाफ और इस इजमाई अकीदा उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ ऐसे दलाइल पेश करें जिससे इस उम्मत में किसी भी किस्म का तफरका पैदा हो जाए। बहरहाल वो इस कोशिश में कामयाब तो नहीं हो सके, लेकिन कुछ लोग, कुछ मासूम अकीदा लोग जो हैं उनको वो असरअंदाज जरूर करने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और इंतहाई मुख्तसर वक्त में ये दो लेक्चर आज उनके हमने आपके सामने प्ले किए थे। पहले लेक्चर में तो ये बतला दिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का अकीदा भी ऐन कुरानी अकीदा है, उनके नज़ूल का अकीदा भी ऐन कुरानी अकीदा है, और अहादीस नबविया पेश किए बगैर ये बात बतला दी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कुरान क्या कहता है और जो मुनकरीन कुरान है वो किस तरह कुरान करीम की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब ये जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हयात का अकीदा है वो कुरानी है, ये तो हम पहले भी बहुत से लेक्चर्स में साबित कर चुके, दिखा चुके, बतला चुके। तो यहाँ पर अब जो भी कल्ट, जो भी कौम, जो भी मजहब, जो भी इजमा इसके खिलाफ होगा वो कुरान के बरखिलाफ होगा, कुरान करीम की खुल्लम खुला दुश्मनी कर रहा होगा वो। और दूसरे पार्ट में उन्होंने जो नुकात पेश किए मुख्तसरन आपके सामने एक दफा पेश कर देती हूँ।
انہوں نے یہ بتلا دیا کہ قرآن نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کو ان تک پہنچنے ہی نہیں دیا، ان کو ہاتھ لگانے کی اجازت ہی نہیں دی، ان کی تطہیر اتنے خوبصورت انداز میں کی، ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وجیح بنا دیا، اور پھر ان کے قتل اور صلیب کی نفی کر دی۔ مگر یہ جو مرزا قادیانی صاحب اور اس طرح کے لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کے ہاتھوں میں پکڑوا بھی دیتے ہیں، نعوذ باللہ، ان کو مار بھی پڑواتے ہیں، نعوذ باللہ، ان کی اہانت بھی کرواتے ہیں، نعوذ باللہ، اور پھر بالآخر ان کو صلیب پر چڑھا بھی دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ متوفی کا جو لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفت ہے، ان کا خاصہ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، بطور تسلی سمجھا رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم، یہ توفی کرنے والا میں ہی ہوں، یعنی یہ میری خاصیت ہے، یہ یہود، یہ کفار تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور ان کو جہاں پہ بھی توفی کا لفظ آیا ہے وہاں پر پھر کن معنوں میں آیا ہے؟ حفاظت عیسوی کے اظہار کے لیے آیا ہے۔ اور پھر دوسری اہم بات جو انہوں نے کہی کہ پورے قرآن مجید میں ماضی کے صیغہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وفات کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوا، اور پھر جو واضح لفظ تھا ممیتو کا وہ کہیں استعمال نہیں ہوا۔ تو تمام جو امت مسلمہ ہے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہو کر پھر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، علماء اسلام، امت مسلمہ، یہ سب یہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہمیں قرآن نے سکھلا دیا، جو ہمیں ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا دیا۔ تو بہت ہی خوبصورت باتیں اور انتہائی جامع انداز میں، انتہائی مختصر وقت میں۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں بابر بٹ صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کا یہ لیکچر جو آپ نے سنا، یہ آپ کو کیسا لگا اور اس کے بارے میں آپ کیا اظہار رائے کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم سب کو، سسٹر پائے اسپرٹ، ڈاکٹر پائے اسپرٹ صاحبہ، اور جو لیکچر تھا یہ بھی ڈاکٹر سعید احمد مکی صاحب کا بڑا ہی مدلل تھا، دوسرے جو انہوں نے لیکچرز دیے ان کی طرح۔ سب سے پہلے تو میں ناظرین کی خدمت میں بھی السلام علیکم پیش کرتا ہوں، اور ڈاکٹر مکی صاحب کا آپ نے لیکچر سنا، اور اس کے بعد ہماری بہن ڈاکٹر پائے اسپرٹ، انہوں نے بھی مختصر تبصرہ کیا، کیونکہ آپ آج کسی اور منصب پہ ہیں، آپ پروگرام کو لے کر آگے چل رہی ہیں اور ہوسٹ کر رہی ہیں، ورنہ ان کی بھی باتیں جو ہے اور ان کے لیکچر وہ مدلل ہوتے ہیں اور علم سے بھرے ہوتے ہیں۔ ابھی مولانا قاسم صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، میرے خیال ہے وہ آ چکے ہیں، اگر ان کی اجازت ہو تو میں بات جاری رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا، ڈاکٹر صاحب کی باتیں میں نے سنی، پرویزیت، غامدیت، بہائیت اور قادیانیت مرد آباد، اور اسلام زندہ باد، یہ جو ایک موقف پکڑے ہوئے ہیں نا لوگ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مجھے، یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں غامدی صاحب، ان کے اوپر قرآن نازل نہیں ہوا، یہ سوشل میڈیا پہ اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے سادہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور اگر عمران بھائی آپ دیکھیں کہ ایک کڑی، ایک چین آ رہا ہے، ایک پیٹرن پہ یہ چلتے ہیں کہ ہر کچھ عرصے کے بعد یہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کریں گے جس سے قادیانیت کو تقویت ملتی ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انہی کے پلانٹ کیے ہوئے لوگ ہیں۔ بہرحال ان پہ میں کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ ہم نے میں دو پروگراموں میں تھا، تیسرے میں کسی وجہ سے نہیں آ سکا، مصروفیت کی وجہ سے میں نے معذرت کی تھی ڈاکٹر صاحب سے، اور ان دونوں میں ہم نے ایک پہ رفع آسمانی یا رفع جسدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی یا رفع اللہ، اس پہ بحث کی، اور سیر اصل بحث کی، اور ساری ازرو قرآن، اور جو دوسرا تھا اس میں ہم نے توفی
पे बहस की, तवफ़ी कुरानी, जितनी भी तवफ़ियात हैं। और फिर तीसरा जो था लेक्चर जिसमें आप तो सब दोस्त थे, सिस्टर भी थी, लेकिन मैं नहीं था, तो उसमें ये साबित किया गया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का जो अकीदा है अज़रू कुरान, ये दुरुस्त है और ऐन कुरानी है। तो ये जो लोग हैं जिन्हें हम अहमदी या कादियानी कहते हैं, इनकी हालत ये है, डॉक्टर साहब ने भी इसका जिक्र किया कि ये मोजज़ात अंबिया के भी मुनकर हैं। इमरान भाई, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर, बेहतरीन आवाज पहुंच रही है, आप प्लीज बात करें। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। इमरान भाई, अगर आप कादियानियों से ये कहें ना, ये एक माइंड सेट है, अगर आप उन्हें कहें कि रिमोट कंट्रोल से आप टीवी ऑन कर लेंगे या कर सकते हैं, तो बोलेंगे क्यों नहीं, कर लेंगे, कर सकते हैं। जी जी। अगर आप कहें कि दूर से रिमोट कंट्रोल के जरिए एक खास जगह पे ड्रोन गिराना हो, तो क्या रॉकेट जाके वहां ड्रोन गिराएगा, या जो जिस पे वो पड़ा होता है जहाज पे, तो कहेंगे क्यों नहीं गिराएगा, एक लम्हे की ताखीर नहीं करेगा, एन टारगेट को हिट करेगा। अब इनसे पूछिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ाए शक्ल कमर, मेरा फोन मेरा ख्याल आ रहा है। जी जी, आप मोजज़ाए शक्ल कमर इनसे वो पूछिए। नहीं, मेरे असल में ये है कि आपको आवाज नहीं आ रही, लेकिन मुझे वो बेल डिस्टर्ब कर रही है, कोई बंदा फोन कर रहा है, तो मुझे आवाज आ रही है, आपको नहीं आ रही होगी। कई दफा रिक्वेस्ट की है दोस्तों से कि ये ना काम किया करें प्रोग्राम के मुताबिक। अब अभी बेल बंद होगी, अभी दोबारा शुरू कर देंगे तो क्या है। अच्छा, उसको आप मानते हैं। लामा साहब का गालिबन माइक ऑन हो गया था। लामा साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर हमें आ रही है, आप जारी रखिए। जी जी ठीक है। बीच में वो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, वो डिस्ट्रैक्शन होती है कि जब वो कॉल आती है, तो अल्लाह करे कि अब ना ही कॉल आए। अच्छा, ये नहीं मानेंगे, कहेंगे कितना दूर चांद, कितना दूर नबी, और वो चांद को कैसे टुकड़े कर सकते हैं, टुकड़े टुकड़े। अगर कहें आप इनसे कि अगर कोई शख्स क्लिनिकली एक्सपायर हो गया है और डॉक्टर कह देते हैं कि ये एक्सपायर है, एक्सपायर्ड हो गया बंदा, तो वेंटिलेटर पे अगर उसे डाला हुआ है और उसकी सांस बहाल है या मसनूई सांस उसे दी जा रही है, तो क्या ये मान लोगे? बोलेंगे मान लेंगे। आप उन्हें कहिए कि अगर अल्लाह का नबी एक आसा पकड़ के कहे कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठो, ये नहीं मानेंगे, कहेंगे नहीं। अगर आप इन्हें कहें कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कितनी तेज होती है, ये मानते हो? कहेंगे मानेंगे। इतनी रफ्तार से चीजें हरकत करती हैं, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बोलेंगे जाते हैं। आप इनसे पूछें कि ये थ्योरी सही है कि स्पीड की लाइट के बराबर रॉकेट बनाया जा सकता है, लाइट की स्पीड के बराबर, तो कहेंगे पॉसिबल है। और जब मिराज और नबी की बात करेंगे तो फौरन उसका इनकार कर देंगे। जिस्मानी मिराज को ये नहीं मानते, ये मोजज़ात के मुनकर हैं बिला शुबा। जी हाँ। तो ये एक माइंडसेट है। मुझे याद पड़ता है कि एक दफा मैं कहीं जा रहा था, शायद पाकिस्तान जा रहा था, तो दो कादियानी मेरे पीछे बैठे हुए थे और बड़ा ना ऊंची ऊंची आवाज में, शायद जी मैं कहा मतलब अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी सिचुएशन ना हो जी, मतलब सोबत बन जाए इनके साथ लामहला। दूसरी सीट पे थे, लेकिन मैं शलवार कमीज में था ना, तो कुछ शक्ल से भी पता चल जाता है कि बंदा पाकिस्तान या इंडिया के खित्ते का है। तो शलवार तो बिछाना जाता है जी जी। तो शलवार कमीज देख के ना उन्होंने ऊंचा ऊंचा ये कहना शुरू कर दिया, देखो अल्लाह ताला माफ फरमाए, ये इतनी तौहीन करते हैं अंबिया की कि -56 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस टेम्परेचर है बाहर। वो दिखा रहे होते हैं बाहर कितना टेम्परेचर है। तो दूसरा कहता है माज़अल्लाह, अल्लाह माफ फरमाए, ये बातें की भी नहीं जा सकती, हिम्मत नहीं पड़ती। कहता है ईसा की तो फिर कुल्फी जाम गई होगी ऊपर जाते हुए। तौबा ना हो। अल्लाह ताला माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। यानी जिनके जहाज में बैठा हुआ उन पर उसका पूरा एतमाद है कि जो बाहर टेम्परेचर दिखा रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, -56 है या 60 है,
लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत का इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह जो तुम्हें उड़ा सकता है इस हवा में उड़ रहे हो, ये भी अल्लाह की जात पे भी इनका ईमान दरअसल कोई नहीं ना। देखें जी, आपकी बात में मैं एक छोटी सी बात कर दूं। जी जरूर। ये इसी तरह ही कादियानी दोस्त जो है वो ग्रुप में बात कर रहे थे, तलत साहब। अब एक दोस्त को मुखातब करके बोल रहे हैं, भाई अल्लाह ताला ने तो मनो सलवा नाजिल किया, आसमान से खाने नाजिल किए बनी इसराइल पे। कह रहे हैं आसमान से खाने नाजिल किए, ये उसके अल्फाज थे। तो मैंने उसे कहा भाई बात ऐसे है, तुम मानते हो आसमान से खाने नाजिल है? कहते जी हुए। तो मैं कहा जब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की बारी आती है तो आप पूछना शुरू कर दे, तो ऊपर कैसे गए, बाल कौन काटता होगा, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, नाखून कौन काटता होगा, बाल बढ़ जाते हैं, हैं? मैं कहा वहां पे तुम पूरा एक हमाम सोच रहे होते हो, तो जब तुमने ये बोला ऊपर से खाने नाजिल होते तो तुम्हारे ज़हन में ये क्यों नहीं ख्याल आता उत्ते किन्ने देगा चढ़ाइया ने? वो भी तो बात है ना। बिल्कुल सही। तो ये आपके ज़हन में क्यों नहीं आता? वहां भी पूछा करो जी उत्ते किहड़ियां देगा चढ़िया ने भी जेड़ा खाना बन बन थले आ रहे हैं। तो ये कोई लॉजिक नहीं होती जब इनकार करना हो, ढीठ बनना हो। चले बिस्मिल्लाह करें, आगे चले आप। सही कह रहे हैं आप इमरान भाई। अगर इनसे ये पूछे ना कि ये जो सूरज की शुआओं से आजकल लाइट आ रही है, सोलर लाइट, तो कंट्रोल करके रात को रोशनी की जा सकती है, ये सारा मान लेंगे। और अगर कहें कि कोई डूबते हुए सूरज को पीछे ला सकता है, वो नहीं मानेंगे। असल में इंसानियत की जो मेराज है वो कहाँ तक इंसान जा सकता है, कहाँ तक अल्लाह के जो अंबिया हैं, अल्लाह ताला के अजीम हस्तियां, उनके हाथ में कौन कौन से मुजज़ात अल्लाह ताला ने जो उन्हें अता किए हैं, इनका ये मुकम्मल इनकार करते हैं। मैं पढ़ रहा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दज्जाल को कत्ल करेंगे तो बाब लुद के मकाम पे करेंगे, तो बाब लुद मिर्जा गुलाम कादियानी को उस वक्त नहीं मिल सका और उसने अल्लाह के रसूल के कौल की, उनके फरमान की परवाह किए बगैर इसका मजाक उड़ाया और कहा कि लुद से मुराद लुधियाना है। मिर्जा गुलाम कादियानी दरअसल फौत बरता है 1908 में। उस वक्त तक इसराइल मर्ज नहीं हुआ था। इसराइल मर्ज होता है जाके 1949 में, तकरीबन 41 साल के बाद, मिर्जा की डेथ के 41 साल बाद इसराइल जो है वो मर्ज होता है और फलस्तीन का सकूत होता है। तो फिर पता चला कि लुद कहाँ पे है ये शहर, ये ना इनका है कैपिटल तिल अबीब, उर्दू में तिल अबीब भी लिखते हैं, उससे तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पे है। और उसको पता नहीं था और उसने बाब लुद का इतना मजाक उड़ाया, ईमान की कमी थी। सारी जिंदगी ये शख्स पंजाब से बाहर नहीं गया। किसी ने कहा कि जो इमाम महदी हैं अलैहिस्सलाम, वो हज भी करेंगे, उम्रा भी करेंगे, 2 बार वो जो है एहराम बांधेंगे, तो तुम भी जाओ भाई। अगर अल्लाह की जात पे ईमान पुख्ता होता कि मैं अल्लाह के घर जा रहा हूं और नबी की कब्र अक़दस पे जाऊंगा मदीना में, तो चला जाता। 50 रुपए सारा खर्चा था। और उस वक्त वो खुद अपने नाम के साथ इमरान भाई रईसे कादियान लिखता था। टोटल 50 रुपए खर्चा था। उसके बेटे ने किताब में लिखा हुआ है, शायद एक आमने का 1 किलो जो छोटा गोश्त मटन ये मिलता था। अब अंदाजा करें कि वो शख्स सारी जिंदगी नहीं गया। तो ये जो अहदीस का जिक्र किया गया है ना, डॉक्टर साहब ने बड़ी वज़ाहत से ये बात की कि इमाम महदी के बारे में या हज़रत ईसा के नज़ूल के बारे में जो अहदीस थी, मिर्जा कादियानी ने उन तमाम अहदीस को बेअसल, मखदूश या मजरूह करार दे दिया। कहा ये मौजू हैं, ये नाकाबिले एतबार हैं, और खुद ही वो दावा भी कर बैठा। तो 1300 सालों में डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये अकीदा ना असहाब का था, ना ताबईन का था, ना तबा ताबईन का था, ना ही हमारे मुहद्दिसीन का था, ना आइमा कराम का था, ना ही मुजद्दिदीन का था, ना ही उलमाए कराम का था, ना ही मुफस्सरीन का था, किसी का भी नहीं था। सैयद अहमद वो वाहिद शख्स था जिसने सबसे पहले ये बात लिखी और कही
कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, और मिर्जा कादियानी उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिसमें उनसरी के साथ आसमान पर जिंदा मानता था, ये उसका अकीदा था। जी जी। और आपको भी पता है, सिस्टर माशाल्लाह जानती हैं, अल्लामा साहब बैठे हैं, कि ये जो था ना सर सैयद, नेचुरलिस्ट था और गोरों के हाथों में ये भी बिका, लेकिन ये एक हद से आगे नहीं गया। जब दावा कहा गया कि नबूवत का दावा भी करो तो ये पीछे हट गया, स्टेप बैक किया। उसने कहा ना ना ना, मेरा भी ईमान है, एक हद तक मैं आपके साथ जा सकता था, इससे आगे नहीं जा सकता। अगर कोई ढूंढना है तो एक बंदा है मूलियों और गाजरों के भाव बिकने वाला है, बड़ा सस्ता बिकेगा, और वो कादियान में है, ये उसका नाम है, उसके पास चले जाओ। जितना भी अंग्रेजों की हिमायत में सर सैयद ने लिखा या जो कुछ भी कहा जिहाद के बारे में जो लिखा, तो उसके बदले में तारीख की किताबों को देख लें। सर सैयद अहमद के 2 बच्चों को गोरों ने जज बनाया और सैयद अहमद को सर का खिताब दिया। जरा देखिए, ये पैटर्न ऐसे है कि जिस तरह ना एक दूसरे में वो जो कड़ियां हैं वो मिली होती हैं। अब आप देखें कि डस्का से जफरुल्लाह था, उसको भी सर का खिताब दे दिया और उसको भी आलमी अदालत इंसाफ का जज बना दिया। भाई उन्होंने बड़ा कोई काबिलियत देखनी थी, बंदा सोया है, सुबह उठा जी आप जज बन गए हैं। उसमें कोई काबिलियत का इम्तिहान नहीं था जो आलमी अदालत इंसाफ का जज बनाया गया। ये एक सियासी पोजीशन थी और उसमें ना ही कोई मतलब है कोई काबिलियत का इम्तिहान, ना कोई उसकी कोई रिक्वायरमेंट थी, बस ऐसे ही बना दिया। तो ये सारा कुछ चर्ब जबानी की, और वो जो है उस पर क्वालिफाई करते थे मिर्जा साहब भी और उनके हवारी भी और इस तरह के अकायद रखने वाले भी। तो डॉक्टर साहब ने तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बतला दिया है ना कि तवफ़ी का, रफ़ा का, तत्हीर का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की गलबा का और उनकी वजाहत का जो कुरानी अकीदा है उससे मुकम्मल तौर पर इनहराफ कर रहे हैं ये सब लोग, जो लोग कहते हैं या यूं कहिए कि जो लोग इनकार करते हैं हयात ईसा अलैहिस्सलाम का और नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम का। अच्छा, बहुत शुक्रिया बाबर भट्ट साहब, आप फिर दोबारा आपको मौका देती हूँ। मैं चाह रही थी कि मौलाना कासिम साहब हमारे साथ बैठे हैं तो हम उनकी मुख्तसर राय पहले ले लें कि आज का जो लेक्चर था उसके हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं, फिर दोबारा आपको मौका देते हैं। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम मौलाना कासिम साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम साथियों को मेरी तरफ से जज़ाकुमुल्लाहु खैर और अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब का जो लेक्चर था इसके 2 जुज़ हैं। एक जुज़ में तो डॉक्टर साहब ने उन लोगों का जिक्र किया कि जो मेराज जिस्मानी के या नुज़ूल मेहदी के, नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम या हयात ईसा अलैहिस्सलाम के मुनकिर हैं। इसमें 2 किस्म के लोग पाए जाते हैं। एक तो वो है जो किसी मकसद के तहत इसका इनकार कर बैठे, जैसे मिर्ज़ा कादियानी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हयात का इसलिए इनकार किया कि उसने खुद मेहदी या हज़रत ईसा मसीह मौऊद होने का ऐलान करना था। दूसरे वो जो किसी लालच के तहत, जैसे सर के खिताबात दिए गए हमारे भाई बाबर भट्ट साहब ने उनका जिक्र किया। और दूसरे किस्म के लोग वो हैं जो अक्ल की बुनियाद पर इन चीज़ों का इनकार करते हैं। आज भी मगरिब से इशा तक एक बच्चे को मैं यही बात समझाता रहा। तो अल्लाह ताला ने इंसान को जो इल्म के असबाब और ज़राए अता फरमाए हैं वो 3 किस्म के हैं। एक है हवा से ज़ाहिरा, कुछ चीज़ों का सूंघने से इल्म होता है, कुछ का देखने से होता है, कुछ का सुनने से होता है, कुछ का हाथ लगाने से, गर्म है, ठंडा है, खूबसूरत है, बदसूरत है, आवाज़ अच्छी है, बुरी है, वगैरह वगैरह। इसको कहते हैं हवा से ज़ाहिरा। और कुछ चीज़ों का पता वो अक्ल से चलता है। मिसाल के तौर पर हमने किसी शख्स को देखा तो हमें पता चला कि माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत है, लंबा तड़ंगा है, सेहतमंद है। ये आंखों से पता चला। आवाज़ सुनी, माशाअल्लाह आवाज़ भी बड़ी साफ है। ये कानों से पता चला, खुशबू लगाई है, तो ये नाक से पता चला, वगैरह वगैरह। अब उसके बाद दूसरा नंबर आता है अकल का। हमने कहा इसका कोई माँ बाप भी होंगे, इसका कोई टेलीफोन नंबर भी होगा,
اس کا کوئی گھر بھی ہوگا، گھر کا کوئی ایڈریس بھی ہوگا، کوئی شناختی کارڈ نمبر ہوگا، اس کا کوئی، یعنی کہ ان چیزوں کا پتہ ہمیں چلتا ہے عقل سے۔ اب یہ ہے کہ جہاں عقل فیل ہوتی ہے تو اس کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے وحی کا۔ وحی کی ضرورت تب پڑتی ہے کہ جب عقل ناکام ہو جائے۔ مثال کے طور پر ہم فجر کی کتنی رکعت نماز پڑھیں، اس کا تعلق نہ تو حواس ظاہرہ سے پتہ چلتا ہے، نہ عقل کے ذریعے اس کا پتہ چلتا ہے، بلکہ اس کا تعلق ہوتا ہے وحی کے ذریعے۔ تو معلوم ہوا کہ جو وحی کا مسئلہ ہے، جو وحی کا مرحلہ ہے، یہ تیسرا مرحلہ ہے اور حتمی ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ہمارے عقل کے خلاف ہو لیکن یہ وحی ہو، اس لیے کہ انسان کی عقل محدود ہے اور اللہ رب العزت کا حکم وہ انسان کے عقل کے تابع نہیں ہے۔ تو ان حضرات نے یا تو اللہ کی وحی کو کسی غرض کے تحت ٹکرا دیا، جیسے مرزا قادیانی نے ٹکرا دیا، یا اس مقصد کے خاطر کہ یہ عقل میں آنے والا نہیں ہے، یہ سائنسی تحقیقات کے خلاف جا رہا ہے، تو اس بنیاد پر انہوں نے اس حقیقت کو ٹکرا دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کے اس مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ ان حضرات نے یا تو کسی مقصد کے خاطر حیات عیسیٰ کا انکار کر لیا، اور یا یہ ہے کہ عقل کی بنیاد پر۔ دوسرے لیکچر کے معاملات میں اب ان کے عقل میں جو بات آئی تو اس کے مقابلے میں آیات میں تعویل کرنے لگے، امت کے اجماعی عقیدے کو چھوڑ دیا اور احادیث کو موضوع کہنے لگے، اور ان کے بعد حرف آخر بن گئی۔ دوسرے معاملے میں جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق انہوں نے ذکر فرمایا کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافع کا الیہ، وہ انہوں نے اتنا مفصل لیکچر دیا کہ اس پر مزید کچھ کہنے کی حاجت تو نہیں ہے، لیکن اتنی سی بات ضرور ہے کہ توفی کے معنی میں ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی کافی لیکچر دیے ہیں، اور انہوں نے جو کتاب اس پر لکھی ہے بہت ہی بہترین کتاب ہے، میں اس کا پرنٹ بھی نکال چکا ہوں، کہ توفی کے دو قسمیں ہیں، ایک ہے عمومی اور ایک ہے خصوصی۔ توفی عمومی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، جیسے مرنا، تو مرنا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی خاصیت نہیں ہے وفات پا جانا، بلکہ یہ ہر انسان کو موت آئے گی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت نہیں ہے۔ دوسرا معنی توفی کا سلانا، تو سلانا یا سو جانا یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت نہیں ہے، ہر فرد بشر یہ سوتا ہے، یہ توفی عمومی ہے۔ ایک توفی جس کو بمانا قبض کے لینا، جو اس کا حقیقی معنی ہے، اور باقی جو ہے وہ قرائن کے محتاج ہوتے ہیں۔ مثلا سلانے کا جب لفظ ہوتا ہے تو وہاں رات کا ذکر آتا ہے یا نوم کا ذکر آتا ہے، جہاں مرنے کا لفظ آتا ہے تو وہاں پر بھی اس قسم کے معاملات پیش آتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ توفی اور موت یہ کوئی مرادف الفاظ نہیں ہے۔ اگر یہ مرادف الفاظ ہوتے تو موت کی یا سلانے کی نسبت قرآن کریم میں جہاں کہیں کی گئی ہے تو وہ نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، اور جہاں تک توفی کی نسبت بمانہ موت کے ہو تو وہاں نسبت صرف اللہ کی طرف نہیں ہے بلکہ نسبت فرشتوں کی طرف بھی ہے۔ توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم توفتہ رسلنا، تو معلوم ہوا کہ اس کا مرادف نہیں ہے۔ توفی اور چیزیں، انامہ یعنی سلانا اور چیزیں، اور مارنا یہ اور چیزیں۔ قرائن کے ذریعے توفی سے مارنے کا معنی مراد ہے یا یہ کہ سلانے کا معنی مراد ہے۔ آپ سب حضرات ماشاءاللہ سوتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ میرے آپ کے نام سے ہی مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ تو سونے کو موت سے تعبیر کیا گیا، اور صبح جب اٹھتے ہیں تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو یہاں پر بھی زندگی اور موت یہ آپ سلانے پر اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جس توفی کا ذکر ہے یہاں پر، اس سے پہلے جیسے حضرت شیخ صاحب نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی۔ ان کی تدبیر کیا تھی؟ ان کی تدبیر مارنے کی تھی اور اللہ کی تدبیر بچانے کی تھی۔
تو اب یہاں متوفی کا بچانے کے معنی میں آ رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ متوفی کا ورافعو کا الیہ، پہلے متوفی کا ذکر کیا، ورافعو کا بعد میں تذکرہ ہوا، یہ ترتیب کے خلاف ہے. تو بھئی بات یہ ہے کہ اس ماحول کو ہم سمجھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر میں ہے، دشمن نے ارد گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے، بچنے کے امکانات نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ میری شہادت ان کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفی کا، اے عیسیٰ علیہ السلام میں آپ کو توفی دوں گا، میں آپ کو موت دوں گا، اور آپ کے وقت مقررہ آنے پر آپ کو موت دوں گا. تو اب اشکال آتا ہے کہ اگر وقت مقررہ آنے پر موت دے رہے تو یہاں تو بچنے کے اسباب معلوم نہیں دے رہے، یہاں تو دشمن جو ہے وہ ہمارے پیچھے ہے. تو اس پر فرمایا ورافعو کا الیہ، میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا. اگر اس سے آپ رفع درجات مراد لیتے ہیں تو رفع درجات تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پر اٹھایا جائے گا جسم کے ساتھ، اس سے تو رفع درجات میں کیا کوئی کمی آئے گی؟ یا عیسیٰ علیہ السلام کو جسمانی طور پر آسمان پر اٹھانے سے کیا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی کمی آئے گی؟ بلکہ اس میں تو جسے ہم کہتے ہیں سونے پہ سہاگا ہوگا. اور پھر رفع درجات عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت نہیں ہے. رفع درجات تو تمام انبیاء کرام کا ہو چکا ہے. جب تمام انبیاء کرام کا ہو چکا ہے تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس میں کوئی خصوصیت والی بات نہیں ہے. تو یا عیسیٰ انی متوفی کا میں جو توفی ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. اور جو توفی کا اصل معنی ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا کہ اگر آپ توفی کو جیسے قرآن موت کے معنی میں لیتے ہیں، ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. یا عیسیٰ انی متوفی کا، ہم آپ کو موت دینے والے ہیں. بالکل عیسیٰ علیہ السلام کو وفات آئے گی، اس کے کسی نے انکار بھی نہیں کیا. لیکن یہ بھی حیات کا قرینہ ہے کہ یہ لوگ آپ کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں، لیکن میں نے آپ کے بچانے کی تدبیر کی ہے. اور اللہ کا فرمان ہے کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. آپ کو بھی موت آئے گی لیکن اس وقت مقررہ پر جس کو ہم توفی عمومی کہتے ہیں. اگر آپ سلانے کے معنی میں لیتے ہیں تب بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو سلا دیا اور نیند کی حالت میں اوپر اٹھا دیا تاکہ یہ سفر جو ہے ان کے لیے کوئی پریشان کن نہ ہو. تو اب یہاں پر اللہ بچا رہے ہیں اور یہودی مار رہے ہیں. تو بچانا یہ موت کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ حیات کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہاں پر حیات کا قرینہ بھی موجود ہے اس بات پر کہ یہاں پر توفی سے مراد قبض تام ہے کہ پورے طور پر آپ کو روح مال جسد کے اٹھانے والا ہوں. باقی اس میں اور بھی گفتگو ہے، لیکن انشاءاللہ جب حضرت کا اگلا لیکچر ہوگا تو ہر لیکچر کے ساتھ اللہ نے چاہا آہستہ آہستہ بیان کریں گے. میں نے وقت کچھ زیادہ لے لیا، جزاکم اللہ خیرہ. بہت شکریہ مولانا قاسم صاحب، ماشاءاللہ آپ نے وقت بالکل زیادہ نہیں لیا، بلکہ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اسی موضوع کو آگے لے کر آپ چلے اور اس میں مزید ایڈیشن کر کے وضاحت کر دی تاکہ اگر ابھی بھی کسی کو سمجھ نہیں آئے تو سمجھ آ جائے. تو یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک دفعہ میں قادیانی کلٹ والوں کو مخاطب کرنا چاہوں گی کہ براہ مہربانی اپنی آخرت کے لیے، اپنی خاطر اپنے دل کی آنکھیں کھولیے اور یہ جو انتہائی علمی اور ادبی قسم کے لیکچرز آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، مدلل گفتگو کی جا رہی ہے. ہمارے مولانا صاحب موجود ہیں، مولانا قاسم صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر سعید عنایت اللہ مکی صاحب ہیں جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور ختم نبوت رد قادیانیت پہ انہوں نے بے تحاشا کتب لکھ رکھی ہیں. بہت ہی زیادہ خوبصورت، بہت ہی زیادہ جامع کتب ہیں. اگر آپ کتب کا مطالعہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے جو مختصر لیکچر یہاں پر آپ کے سامنے پلے کیے جاتے ہیں ان کو سنیے ضرور اور غور ضرور کیجیے. اور غور کرنے سے پہلے براہ کرم اپنے مربی حضرات سے دور رہیے. جیسا کہ بچوں کے لیے لکھا جاتا ہے نا کہ بچوں کی پہنچ سے ادویات دور رکھیں، تو خدا را اپنی عقل، اپنے فہم کو مربی حضرات سے دور رکھیں
تاکہ آپ لوگ خود غور کر سکیں، اور کاش کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ باتیں سمجھا دے۔ جزاک اللہ مولانا قاسم صاحب۔ اب ہم چلتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک عبداللہ نام کے ساتھی ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ انہوں نے آج کا لیکچر سنا ہے اور اس میں سے ان کو کیا سمجھ میں آیا اور وہ کیا کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم سب کو، آپ سب کو السلام علیکم۔ لیکچر بڑا زبردست تھا، میں نے پورا سنا نہیں، 75% سنا، بیچ میں 25%، خیر کوئی نہیں۔ دیکھو باور صاحب، آپ نے ایک جملہ استعمال کیا، نیچرلسٹ۔ آپ کا جو مطالعہ ہے نا حالت حاضرہ پہ اور جو آج کل چل رہا ہے مارکیٹ میں، وہ بڑا زبردست ہے ماشاءاللہ۔ آپ نے جو لڑی جوڑی ہے نا سر سید احمد خان اور نیچرلسٹ کی، بڑی زبردست ماشاءاللہ جوڑی، اور اس قسم کے لوگ ہیں آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں ایسے، تو آپ کو سننے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اور بس جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ بہت مہربانی۔ جی، تو عمران جٹ صاحب، آپ نے ابھی تک اس لیکچر پہ کوئی تبصرہ پیش نہیں کیا۔ ہمارے تمام ناظرین و سامعین منتظر ہیں کہ آپ کچھ بتلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب بٹ صاحب، علامہ صاحب، ماشاءاللہ جی، ہمارے جو بزرگ ممبر بٹ صاحب اور علامہ صاحب کافی کچھ سیر حاصل اس پہ بحث کر چکے ہیں، تبصرہ کر چکے ہیں۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کا لیکچر میں نے پورا سنا ہے، ہمیشہ کی طرح، مطلب مجھے تو کافی استفادہ ہوتا ہے ان کے لیکچر سے۔ اچھا، رفع پہ علامہ صاحب نے تو بہت خوبصورت بحث کی۔ اس کے بعد ایک آیا مبارکہ کا ریفرنس تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی وجاہت وجی رکھا اور آخرت میں بھی وجی رکھے گا۔ مطلب وجاہت وجی رکھنا تو باعزت رکھنا، بلند مرتبہ، بلند مقام رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو جو کافروں کا پروگرام ہے نا، وہ ہیوملیٹ کرنے کا بھی ہے، کیونکہ سلیب دی ہی ہیوملیشن کے لیے جاتی تھی۔ نئے عہد نامے میں لکھا، ان کے پرانے عہد نامے میں بھی ملے گا آپ کو کہ لکڑی پہ، اچھا یہ نئے عہد نامے میں لکھا، متی میں لکھا ہے کہ خداوند ہمارے لیے توبہ نعوذ باللہ، یہ یسوع کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے شریعت کی لعنت ہمارے گلے سے اتاری اور خود لعنتی ہوا، کیونکہ لکڑی پہ ٹانگے جانا جو ہے وہ لعنت ہے۔ اب یہ پلان تھا ان کا، کافروں کا، بلکہ وہ جو کافر نہیں تھے بلکہ وہ یہودی تھے، اور ان میں یہ مانا جاتا تھا کہ بھئی جو لکڑی والی موت ہے یہ لعنتی موت ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہم نے اس کو مطلب دنیا میں بھی بچی رکھا ہے، آخرت میں بھی مطلب وجاہت دیں گے۔ اور یہ سارا لیکچر ہو چکا ہے کہ موت ان کو بھی آئے گی ان کے وقت پہ، ٹھیک ہے، ان کو بھی آئے گی جب ان کے وقت پہ۔ توفع رفع سمجھ لیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے، خفیہ تدبیر، کہ ان کو بچانا بھی ہے، زندہ بھی بچانا ہے، ہیوملیشن سے بھی بچانا ہے۔ قادیانی ہیوملیٹ بھی کرتے ہیں، وہ کیسے؟ یہ سلیب پہ مصلوب ہونا مانتے ہیں قادیانی، وہیں سے تو پھر زندہ مطلب ثابت کرتے ہیں نا کہ بے ہوش ہو گئے، پھر تیسرے دن وہ دوائی شوائی لگائی کوئی مرم عیسیٰ نو۔ تو قادیانی ایکسپٹ کرتے ہیں توبہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ جو آپ کو دنیا میں بھی مطلب بچی رکھے گا، باوقار رکھے گا۔ تو سلیب پہ لٹکنا ہی متی کے مطابق، انجیل کے مطابق، کہ وہ لعنتی ہونا ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ اور قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کو پھر سلیب پہ لٹکایا گیا، ایسے ہی بٹ صاحب۔ اور نہ صرف لٹکایا گیا، اس سے پہلے جو ہیوملیشن کی گئی ہے، کپڑے پھاڑ دیے گئے، ٹھیک ہے، برہنہ کر دیا۔ اب آگے کرسچین تھیوریز بھی چل رہی ہیں بیچ میں، کچھ تو کرسچنز مانتے ہیں کہ بالکل الف ننگا کر دیا، مسیانک جو ہے نا، اور دوسرے کہتے ہیں نہیں لنگی بندی ہوئی تھی۔ وہ مسیانک کہتے ہیں اگر بالکل الف ننگا نہیں نہ کیا تو ہمارا لنگ پنا کیسے چھپے گا، یہ بھی تو کفارے کا حصہ ہے نا۔ وہ تو کہتے ہیں لنگی بھی جو تم نے باندھی تھی فوٹو پہ، یہ بھی غلط ہے۔ اب دیکھیں اتنی ہیوملیشن کا پروگرام تھا کافروں کا، مشرکوں کا، اللہ نے اس سے بھی بچانا ہے اور زندہ بھی بچانا ہے۔ قادیانی ہیوملیشن بھی مانتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ کوئی وجاہت نہیں ہے۔ بھئی جس کو الف ننگا کر کے توبہ نعوذ باللہ لعنتیوں کی طرح سلیب پہ لٹکا دیا جائے یہودی عقائد کے مطابق، تو کون سی وجاہت باقی رہ جاتی ہے؟ اب یہ کس قسم کا رفع ہے، یہ کس قسم کی روحانی درجات کی بلندی ہے قادیانیوں کے نزدیک؟ کہتے ہیں جی روحانی رفع۔
تو یار یہ روحانی رفع ضلالت کے بعد، لانتی ہونے کے بعد، ننگا ہونے کے بعد، پھینٹی کھانے کے بعد ملتا ہے. اگر یہی تمہارے روحانی رفع کی تعریف ہے تو پھر کسی دن حضرت صاحب کا بھی یہ روحانی رفع کیوں نہ کریں؟ مسرور صاحب کا گدڑ کٹ لگائیں، پھینٹی لگائیں، ننگا کریں، گھسیٹیں، پھر ٹانگ دیں. اے کی ہو رہا مسرور صاحب دا روحانی رفع، درجات کی بلندی ہو رہی. ایسی تو ہوتی ہے. رج کے ذلیل کیا جائے. دیکھیں کیسا واقعہ رفع کا پارسا سوچا ہے کبھی؟ اتنے طریقے سے رفع مطلب درجات کا ہوتا ہے. 22 منٹ صاحب بتائیں مجھے. بالکل میں کہہ رہی ہوں کہ ان کے چہرے پر تھوکا بھی جائے اور ان کو مارا بھی جائے، ان کو ذلیل کیا جائے، ان کو گالیاں دی جائے، یہ سب کچھ کیا جائے. پھر تو مسیانک بن کے ننگا لٹکایا جائے. وہ کہتے ہیں بالکل ننگا کر کے کفار ہوگا. عمران جج صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ یہ محنت ہمیں اس لیے نہیں کرنی پڑتی کہ یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ جتنے بھی سلسلہ ہیں کہ بانی بھی اور ان کے آگے آنے والے، یہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے اور اپنی عوام کے ہاتھوں سے خود ہی کر دیتے ہیں یہ سب کچھ. تو بہرحال آپ جاری رکھیں. میں تو دعا کر رہا ہوں. دیکھیں میری تو دعا ہے صاحب، میری تو دعا ہے صاحب، یہ بھائی اس قسم کے روحانی درجات کی بلندی مانتے ہیں نا، جو جس میں صحیح ضلالت ہو جائے، پھینٹی لگے، ننگا کیا جائے، لانتی کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس قسم کا روحانی رفع ہر قادیانی کا کرے ان کے عقیدے کے مطابق. میری تو بھائی دعا ہے. آمین بولے سارے. آمین 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 آمین. ان کو آج کل بڑی ضرورت ہے رفع کی، آج کل جو حالات ہوئے ہیں ان کے. میں آپ کو بات بتاؤں عمران بھائی، ان کی رفع ہو رہی ہے، روزانہ ہو رہی ہے. یہ رفع درجات آپ دیکھ نہیں رہے، یہ روزانہ ہو رہی ہے. آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے. اور درجات بھی اللہ تعالیٰ نے گھر سے ہی درجات دینے شروع کر دیے ہیں، باہر سے نہیں، کہیں سے گھر کے اندر سے درجات مل رہے ہیں. بڑے پیارے درجات ہیں. ہر دوسرے دن ایک آڈیو آئی ہوتی ہے، ہر دوسرے دن. اور چاچا بھتیجی کو غلط ثابت کرنے کے چکر میں ہے، اور بھتیجی چاچے کو. اللہ معاف فرمائے. توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو خلیفہ کہہ کے مخاطب کر کے کہا. آیا مبارکہ صحیح ابھی علامہ صاحب پڑھ کے سنا دیں گے. میں مفہوم بتا دیتا ہوں کہ اب داؤد ہم نے تجھے خلیفہ بنایا تاکہ تو عدل و انصاف قائم کرے. کیوں جی علامہ صاحب؟ جی جی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. جی تو جی خلیفہ کے پھر مطلب کیا فرائض منصبی ہیں قرآن کی روح سے؟ عدل و انصاف قائم کرے. am I right علامہ صاحب؟ اللہ کے احکامات کو ہو بہو لوگوں پر زمین پر نافذ کر دے. جی اور اسی میں عدل و انصاف ہے نا. جی تو آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کے خلیفہ اللہ کے کس طرح کے منتخب اور خلیفہ ہے. توبہ نعوذ باللہ. ایسا بے اختیار خلیفہ اللہ کسی کو نہیں بناتا کہ جو مطلب اللہ کا مطلب جو ہے نفاذ وہی نہ مطلب نافذ کر سکے، حق اور سچ کا فیصلہ نہ کر سکے. اس قسم کا خلیفہ اللہ نہیں چنتا دنیا پہ. نہیں، یہ تو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ وہاں اولو الامر منکم ہے. تو مرزائیوں کا جو خلیفہ ہوگا وہ بھی منہم ہے نا، وہ بھی انہی میں سے ہے. ان میں سے ہوگا. ان جیسوں کا خلیفہ ان میں سے ہوگا، ان میں سے ہوگا. جی جی. یہ تو خلیفہ کی یہ عادت ہے کہ ذرا سی گاڑی کی سپیڈ بھی زیادہ ہو جائے تو ایک پولیس والا خلیفہ کو باہر نکال لے گا گاڑی سے اور بولے گا یہ ٹکٹ ہے، یہ ٹکٹ بھرو. اور خلیفہ اتنا بے بخت ہے کہ وہ یہ اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا، آرگیو نہیں کر سکتا اس پہ. توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ. دیکھیں یہ وہ خلیفہ ہے قادیانی جب کسی کی وہ صفات بیان کرنے پہ آتے ہیں نا، جو منہ میں آئے بک دیتے ہیں. زیادہ سے زیادہ انہوں نے اس خلیفہ کی اگر کوئی صفت بیان بھی کی نا بٹ صاحب کہ جی خلیفہ صاحب دی بیعت کرنے کا کی فائدہ ہوتا ہے، تو وہ قادیانی تو رکیا دے گا جی خلیفہ صاحب دی بیعت کروں تو بات کتا تانوں نہیں بڑھے گا نہ تہاڈا رستہ روکے گا. اچھا بابر بٹ صاحب نے ایک بات بتائی تھی کہ ان کے رفع درجات ان کے گھر سے ہو رہا ہے نا، تو یہ پہلے بھی قصر خلافت سے رفع درجات کی آوازیں آتی رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پہلے لاما صاحب پہلے تو شاید ٹیکنالوجی ایسی نہیں تھی اور باتیں دب جاتی تھی، اور ابھی تک یہ چیزوں کو نہیں مان رہے، جبکہ ہر چیز ہم جو یقین کریں. میری بہن بیٹھی ہے، بڑا مجھے شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ جو زبان خلیفہ نے اس آڈیو میں جو استعمال کی ہے زبان، بازار حسن میں وہ زبان نہیں استعمال ہوتی.
वहां का कोई नहीं, वो तमाशा तो नहीं, वो जुबान नहीं इस्तेमाल करता। ना ना सर, तो ना इन्हें ना फीफा ने ना इस्तेमाल किया और ये ऑडियो इन्होंने ऑन की है, ये मानी ना है कि ना ये सर, मानी ना है। जी, उन्होंने ना असल में अपने ना वाली पर की सर, ना सुन्नत के मुताबिक किया है ना, उन्होंने कुछ उन्हें गलत तो नहीं किया, उनकी ये शरीयत के आन मुताबिक है। ये बात हाँ जी, ये बात नबी बिन का से ये था बात बदजुबान, दुनिया का बदजुबान तरीन शख्स। शायान शान उसने अपने मनसब के मुताबिक बात की है। वैसे अलामा साहब आप भी बात सुन रहे हैं, जिस किस्म का पुरतशद्दुद रूहानी रफा ये मानते हैं, पुरतशद्दुद और ह्यूमिलेशन वाला है, तो पंजाब पुलिस भी कर देंदी है बंदे का। ये बड़ा रफा है, वो जलील भी करते हैं, फैंटी भी लगाते हैं, मतलब कसर कोई नहीं छेड़ते बंदे को ह्यूमिलेट करने की। और मेरे दावा ख्याल करते से हैं तो लानती मुस्लिम मौत से बचाने की, दावा करता है लानत से बचाने की। असल में पाकिस्तानी या पंजाब की पुलिस ने क्या कहना था, तब तो रियासत के अंदर रियासत थी, और ये रबुआ का माइंड सेट है जो यूरोप चला गया है, लेकिन ये बॉर्न रबुआ के हैं मोहतरम, और ब्रॉटअप भी रबुआ के हैं। तो ये माइंड सेट यहीं से लेके गए हुए हैं कि छोड़ दो, जबान बंद कर लो, इदारों के पास ना जाओ मदद के लिए। ये बिल्कुल यही तस्वीर है रबुआ की जब ये मिर्जे वहां थे, तो वो अभी ज़हन से निकली नहीं है। कोई नई नस्ल आए तो भट्ट साहब, वो बीबी ने केस किया है, निदा नासर ने केस किया है कोई? जी किया हुआ केस, किया है इसने केस? अच्छा जी, केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ठीक हो और जी वो एविडेंसेस इकट्ठे किए जा रहे हैं, बिल्कुल, और वो पुलिस की कस्टडी में है, उनको अलग कर लिया गया इनसे कि किसी किस्म का ये प्रेशर ना डाल सकें। जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्योंकि जब वो ऑडियो सुनी गई है तो उसमें ये कहा गया है कि फिर तुम मेरी खिलाफत से निकल जाओ, या फिर मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूं, मैं कह दूंगा उनसे जो चाहे करें वो। तो वो जो आगे से भतीजी कह रही है कि मुझे पता है आपके पास पेड मर्डर हैं, और वो जो उजरती कातिल हैं वो कत्ल करते हैं, और मुझे भी आप मरवा देंगे या मरवा दें, ये उसने कहा है, मुझे जिंदगी की जरूरत नहीं। तो बहुत समझदार लड़की है बाबा जी, बहुत समझदार लड़की है, उसने ये इंटेंशनली भी अल्फाज यूज किए, उसे पता था इनके पास है और ये इस्तेमाल भी करेंगे। जी, देखिए मैं माजरत के साथ आपको कट ऑफ कर रहा हूं, वो खलीफा उसको नफी नहीं करता, ये नहीं कहता कि बेटी इस तरह के अल्फाज मत बोलो, हम ऐसे नहीं है। खलीफा की खामोशी उसका इकरार है कि वो चुप रहा उस पे। तो ये तो मतलब ये लोग तो खैर अंधे हो चुके हैं आजकल। पहले तो ये कहते थे कि दो किस्म की कुर्बानी है, हम जिस्मानी, हम माली कुर्बानी भी देंगे और जिस्मानी भी। तो अब तो इज्जत की कुर्बानियां भी जो नजर आ रही हैं, जो शैंडी शाह हैं इनके साबिक चेयरमैन MTA के, तो उनसे वो पूछ रही हैं कि कितनी बारी बदकारी आपने की होगी, तो वो कहता मैं तो गिन ही नहीं सका, गिना ही नहीं कभी। अल्लाह ताला माफ फरमाए, हमें ये बातें बताते हुए शर्म आती है। हमें यकीन करें सिस्टर बहन, मैं आपको बात बताता हूँ, हमें माजरत के साथ कादियानी औरतें भी फोन करती है और कहती है ये क्या मतलब इतनी गंदी आप बातें करते हैं। मैं कहता हूँ कि आपके खलीफों की बातें जब हम करें, आपके नबी का जब हम कलाम पढ़े, तो हम कहाँ जाएं, कहाँ से साफ बातें लाएं? हर जगह तो गंद ही गंद है, तो हम किस तरह आपको फिर बातें समझाएं? हमें भी पता होता है कि हमारी बहनें देख रही हैं, छोटी बेटियां हमारी बेटियों की उम्र की हैं, वो भी देख रही होती हैं, लेकिन हम किस तरह, जब भी आप लोगों का जिक्र आता है तो यही बातें सामने आती हैं। हम क्या करें? अगर आपका नबी कोई अच्छी बातें लिख गया होता, या आपके जो ओहदेदार हैं इन्होंने कोई अच्छे काम किए होते, तो हम जरूर बयान करते हैं। चले जी, वो इन्होंने तो सारा कुछ गैर कुरानी किया है, और यही बात आज के लेक्चर का जो मरकजी ख्याल था ना, वो यही था कि कादियानी कल्ट को देख लीजिए, या इस तरह के जितने भी और मज़ाहिब और सियासी जमातें कह लीजिए, या मजहबी रंग में जो जमातें बनाई गई हैं, उन सब का एक ही एजेंडा है कि उन्होंने कुरान के खिलाफ जाना है, और कुरान से जो हमें अकायद मिलते हैं उनकी उन्होंने तरदीद करने की कोशिश करनी है। हमारे साथ NK साहब हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि उन्होंने आज का लेक्चर सुना है तो उसके बारे में वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही थी, और आप लोगों का सबका शुक्रिया कि इतने बड़े आलिम दीन और आप लोग जो बातें बताते हैं। मैं यही सोच रहा था अभी बैठा हुआ कि ये डॉक्टर मक्की साहब हैं, इनको अगर आप लोग नहीं लाते
تو ہم جیسے جو دنیاوی علم حاصل کرنے والے حضرات ہیں، ہم لوگ زندگی بھر ان کے قریب یا ان کی آواز بھی نہیں سن پاتے اور ان کے دیے ہوئے علم سے محروم رہتے. تو یہ تو ہمارے لیے نعمت ہے کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ ہیں، سارے جتنے علماء دین ہیں، ان کی تھوڑی سی باتیں سن کے بھی ہمارے علم میں اضافہ رہتا ہے. تو یہ مکی صاحب کے جو آپ کا ویڈیو 2 پارٹس تھے، اس میں میں یہی کہوں گا کہ یہ عزت کا معیار یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی، ہمارا علم اتنا ناقص ہے کہ بس ہم ان کے سامنے بات سن کے بس بیٹھیں. ہاں، قادیانیوں کا جو نبی ہے جو جہالت سے بھرپور تھا، اس کے بارے میں کچھ بات کہہ سکتا ہوں. یہ ہے کہ میری سمجھ میں ایک چیز یہ نہیں آ رہی تھی کہ یہ مرزا صاحب نے یہ نبوت کے دعوے کے طور پہ کہا تھا کہ مجھے ہی پتہ چلا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے یا وفات ہو گئی، اور ایٹ دا سیم ٹائم جب ان سے دلیل مانگی جائے تو قادیانی یا سب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دیکھو حضرت یہ جو سر سید احمد صاحب تھے انہوں نے بھی بات کی تھی. تو سر سید احمد خان پھر پہلے آدمی ہوئے، اگر ان کی بات مان لی جائے تو ان کے نبی دوسرے ہیں. مطلب قادیانیوں کے جو چھوٹا سا موٹا دماغ ہے اس کے حساب سے سمجھانا چاہ رہا ہوں، بڑی علمی بات ہے تو ان کے دماغ میں نہیں گھسیں گی. تو یہ ہے کہ یہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا ایک نبی جس نے دلیل دی کہ میں نبی اس لیے ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجھے ہی پتہ چلا ہے وحی کے تحت، تو پھر بعد میں سر سید احمد صاحب کی دلیل دیتے ہیں. ایک چیز یہ، اور ایک ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے ایک بڑی بات کی جو میرے لیے بڑی اہم ثابت ہوئی، اور ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ یہ ذلت، اور یہ بات ہو رہی تھی کہ ذلت کے لیے سارا معاملہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ ایک چیز قادیانیوں کو خود سوچنی ہے کہ دیکھیے بہت بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ کہ روم والے جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت دینا چاہتے تھے. یہ کھلا مطلب ایک فیکٹ کہہ لیں ہے. اور جو مسلمان ہیں یا جو اللہ کی طرف کی جو گروپ تھا یا مظلوموں کا گروپ تھا، اس کی یہ خواہش تھی کہ کسی بھی مظلوم کو، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بہت بڑی ہستی ہیں، ان کو ایسی تکلیف نہ دی جائے. یہ ایک نیچرل سا فطری سا عمل ہے. اب آپ اپنی جماعت کا ایک نعرہ سنیے قادیانیوں، اور یہ سمجھیے کہ آپ لوگ کس طرف کھڑے ہیں. آپ کا نبی جو غلیظت کا اپنا خود پیراکار تھا کہ وہ کہتا تھا کہ مجھے بیماری ہی نبوت کی نشانی ہے، وہ اور آپ لوگ خود اپنے گھروں میں اور ہم سے بھی جب بات کرتے ہیں مسلمانوں سے، یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کے مرنے میں ہی زندگی ہے. آپ لوگوں کا یہ ایک دعویٰ ہے. تو آپ لوگ جو ہیں وہ رومی جو فوج جو چاہ رہی تھی وہ آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کی حرکتیں بھی وہی ہیں. ہم لوگ تو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بات کرتے، بالکل موٹی بات تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، کیونکہ علماء دین کی باتیں تو ہمارے لیے تھیں جو کچھ تھوڑی سی اس سے کچھ چیزیں دیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا نبی، آپ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ، وہ جو ہمارے ایک دوست ہے وہ جوتے پڑوانے کی اور وہ پنجاب پولیس والی بات جو کر رہے تھے، بالکل وہی چیز ہے. یہ تو ہم عیسائیوں سے بھی کہتے ہیں کہ تمہارا سائن آف ہوپ جو ہے وہ ظلم ہے، کہ عیسیٰ اللہ نہ کرے جتنے ظلم سے مرے گا تمہیں اتنی ہی خوشی ہوگی. عیسائیوں کا بھی معاملہ یہی ہے کہ جتنی تکلیف اسے ہوگی، تو میں عیسائیوں کو تو خیر اپنے دوسرا ٹاپک ہے وہ، تو یہ ان کا بھی ہے مرزائیوں کا. اور یہ نعوذ باللہ غلاظت کا معاملہ ہے. اور آپ دیکھیے کہ آپ ایک خدا کو یا جھوٹے نظام کو، جو ندا کا معاملہ ہے، رومیوں کا بھی یہی نظام تھا کہ غیر انصافی باتیں کرنی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں منع کریں کہ بھائی انصاف کر دو، تو وہ انہیں مارنے کو تلے ہوئے تھے. تو آپ قادیانیوں پتہ نہیں کون سے فخر سے اپنی جماعت کا فیور کرتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ رومی فوج آپ ایک ساتھ ملائیے تو بالکل یہی ہیں. اور آخر میں بس اتنی سی بات کہوں گا کہ آپ کا جو نبی تھا اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کی منزل جو ہے وہ ولد اللہ کے برابر ہے، یعنی وہ اللہ کے بیٹے کے برابر ہے. تو آپ میں سے یہ دیکھ لیجئے کہ آپ میں مسلمانوں کا جو عقائد ہیں ان میں سے ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اگر آپ مارنا بھی چاہتے ہیں تو رومی کے طور پہ کھڑے ہوں گے. تو دیکھ لیجئے. اور بس یہی تھا. اور علماء دین اور آپ لوگوں کو دوبارہ شکریہ، بہت چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور اگر ہم نہیں سنتے تو ہمیں نہیں سیکھنے کو ملتی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. جی جزاک اللہ. یہ کاوش اصل میں شمس الدین صاحب کی ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر سعید عنایت اللہ مکی صاحب سے باقاعدہ پرمیشن لے کر ان کے لیکچرز ہم تک پہنچا دیے. گو کہ کچھ لوگ، ہم میں سے تو بہت سے لوگ واقف تھے ان سے اور ان کے لیکچرز کو
باقاعدگی سے سن کر اس سے استفادہ بھی حاصل کرتے تھے. مگر وہی بات کہ عوام تک، عام عوام تک بھی لیکچر اب پہنچ رہا ہے اس فورم کے ذریعے، تو وی جسٹ سلیوٹ شمس الدین صاحب. اچھا جی، آخری جو کلمات ہیں بابر بٹ صاحب آج کے پروگرام کے، اس کے لیے آپ کی طرف چلتے ہیں، پھر مولانا قاسم صاحب کی طرف چلیں گے اور پھر ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ دعا کروا دیں. تو میں نے اصل میں جو کہنا تھا لیکچر کی جو لمیٹیشنز تھی، لائنز کو میں نے کراس نہیں کرنا تھا، کہ جتنی بھی احادیث ہے امام مہدی کے بارے میں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ابھی تو اب میرا خیال ہے احادیث کی طرف آئے نہیں ہیں، اور شاید ڈاکٹر صاحب مزید ہمیں کچھ لیکچر ہم ان کے سنیں اور ان سے استفادہ حاصل کریں. تو میں نے بھی ان سے تفصیل سے بات نہیں کی، لیکن دیکھا جائے تو پہلے تو امام مہدی کے بارے میں ساری احادیث کو انہوں نے مخدوش قرار دیا، اور ان کے بارے میں ہے کہ ان کی جو امام مہدی جب آئیں گے تو ان کی شکل اور جو شباہت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مشابہ ہوں گے. تو پھر دیکھ لیں قادیانی، فیصلہ کر لیں کہ کون سی حدیث ہے جی، تو کون سی حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان پہ منوان اترتی ہے، پوری آتی ہے. ایک بھی نہیں ہے، اور سب میں یہ استنباط اور استدلال کرتے ہیں اور مرادیں لیتے ہیں. آپ کی جب بیعت ہوگی تو وہ تو صاف لکھا کہ مکہ المکرمہ میں بیت اللہ میں مقام ابراہیم اور اجر اسود کے درمیان ہوگی. ڈاکٹر مکی صاحب نے بھی یہ بتایا ہے. تو آپ کو تو مکہ اور مدینہ کا منہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا معذرت کے ساتھ. تو آپ کے 7 سال کے بعد جو حدیث ہے وہ بتاتی ہیں دجال نکلے گا، اور پھر وہ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں لاحق ہوگا لد کے مقام پہ، جس کا مرزا صاحب مذاق اڑاتے رہے. اور امام مہدی کی جو ان کا انتقال ہے، ان کا انتقال 49 سال کی عمر میں ہوگا، اور 2 سال وہ حضرت عیسیٰ کی میت میں گزاریں گے. تو اس طرح کوئی ایسی چیز مجھے ملتی نہیں ہے. آپ وہ دونوں طرف سے سید ہوں گے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد میں سے ہوں گے. تو ایسی بھی کوئی چیز نہیں ملتی، جبکہ انہوں نے تعویلات پہ تعویلات کی کہ مرزا صاحب کی کوئی نانی تھی شاید، اور نانیاں بھی زیادہ بتائی ہیں ایک سے، نانی تو ایک ہی ہوتی ہے، اور وہ کسی سید کے ساتھ اس نے شادی کر لی تھی، ایران کے سید کے ساتھ، تو یوں وہ سید ہو گئے، اور اس طرح چیزیں ساری پوری کی ہیں. جو مثال کے طور پہ یہی لے لیں، ایک جو مینار عیسیٰ تھا، مینار مسیح جس کو کہا گیا، کہیں سے سیمنٹ لیا، کہیں سے سریا اینٹیں، اور پھر وہ ادھر بنا دیا، اور اس پہ چڑھنا بھی نصیب نہ ہوا اور اترنا بھی نصیب نہ ہوا. تو یہ ساری باتیں دراصل اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں، ان کے جو اقوال ہیں، ان کے جو فرمان ہیں، ان کا مذاق اڑایا گیا، بنیادی طور پہ ان کا تمسخر اڑایا گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد انہوں نے صلیب کو توڑنا ہے. مرزا صاحب نے کہاں صلیب توڑی؟ وہ تو صلیب کے سائے میں بیٹھے رہے، اور آج تک ان کی نسلیں صلیب کے، ان کی ذریت ساری صلیب کے سائے میں بیٹھی ہے. اسی طرح انہوں نے خنزیر کو مارنا تھا. وہاں پہ لفظ ایک خنزیر ہے، علامہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اگر میں غلط کہوں تو میری کریکشن. اب خنازیر تو لفظ وہاں نہیں. اور مرزا طاہر کی ایک میں نے ویڈیو دیکھی، اس کا اتنا اس نے مذاق اڑایا کہ خنزیروں کے پیچھے یہ مسیح بھاگتے رہیں گے، خنزیروں کے پیچھے ادھر جائیں گے. تو یہ انبیاء کے اقوال کا، ان کے فرامین کا مذاق کرتے رہے ہیں مرزے. اسی طرح وہ جزیہ موقوف کریں گے. مرزا صاحب نے کون سا جزیہ موقوف کیا؟ وہ مسلمانوں کے سوا تمام ملتوں کو ہلاک کریں گے. انصاف کا دور دورہ ہوگا. شیر، چیتے اور بکریاں ایک جگہ پانی پیئیں گی، ایک جگہ چریں گی. تو یہ کیسے؟ پھر یہ تک بتایا گیا کہ 40 سال بعد ان کی وفات ہوگی، مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے، اور وہ مسجد نبوی میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس ہے، آپ کے پہلو میں دفن ہوں گے. یہ کہاں پہ یہ چیزیں ہوئیں؟ ایک بھی تو حدیث پوری کر کے دکھاؤ. اور یہ تو حدیث متواترہ ہیں، اور حدیث کی معتبر جو کتابیں ہیں ستہ کی، ان سے ملتی ہیں. تو ان کو سوچنا چاہیے. بہن میں کیا کہہ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. یہ کافی آمین. اصل میں نا آج کا جو لیکچر تھا اس میں انہوں نے ڈاکٹر سعید عنایت اللہ مکی صاحب نے خود فرما دیا تھا کہ میں ابھی احادیث کی طرف گیا ہی نہیں.
ابھی تو صرف قرآن پاک سے یہ جو 4 وعدے ہیں ان کے حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ اس کے خلاف چل رہے ہیں، بالکل عین غیر قرآنی عقیدہ پیش کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ افضل صاحب ہیں کیلیفورنیا سے، تو ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ آج کا لیکچر ڈاکٹر سعید عنایت اللہ مکی صاحب کا انتہائی مختصر اور جامع جو تھا وہ آپ نے سنا ہے، اور اگر سنا ہے تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے السلام علیکم۔ میں نے ضرور سنا ہے اور ایز یوزول اٹ واز ریئلی گریٹ۔ بہت ہی اہم معلومات قرآن سے انہوں نے دی ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آئی ڈونٹ نو لوگ جو ہیں اسے کیوں کنسیڈر نہیں کرتے، اور ہمارے چلو قادیانیوں کو چھوڑو، ہمارے اپنے بھائی بھی جو ہیں مسلمان بہت سارے وہ اس میں بہکے ہوئے ہیں، غامدی صاحب، سید صاحب اور پتہ نہیں کون کون بیچ میں آئے وہ ہیں۔ ایک چیز جو سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ ہے کہ جس چیز کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی بھی ایشو نہیں بنایا گیا، وہ ان لوگوں نے یہاں بر صغیر میں اتنا اچھال کر کیسے فائدہ اٹھا لیا، جبکہ سب کے سب مسلمان انڈیا سب کانٹیننٹ سے نکل کے وہ اس چیز پہ متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ واپس آئیں گے۔ دیر از نو ڈاؤٹ، دیر از نو شریڈ a doubt or even a dot in it, black spot in it. So یہاں پر سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے برصغیر والے جو ہیں وہ ایک انتہائی مکاری سے کیا چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ وہ عرب دان نہیں ہیں، وہ عربی نہیں ہیں۔ تو جب 1400 سال سے ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ چل رہے تھے اور وہ عرب آج بھی اس پہ ہیں، اور ہمارا سب کانٹیننٹ انڈیا جو ہے وہ لے گیا دوسری طرف، اور اب جب قادیانی اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام کی بات کرنے کے بعد کمپیئر کرتے ہیں اپنے انڈیا اور پاکستان اور سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کا۔ ارے مسلمان صرف انڈیا، پاکستان اور انڈین سب کانٹیننٹ میں نہیں بستے، مسلمان پوری دنیا میں بستے، اور اسپیشلی جو کنسیڈر کیا جائے گا وہ عرب مسلمان ہیں۔ عرب مسلمان کتنے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ سوال ہے سب سے پہلے۔ اس پوائنٹ پر وہ نظر آتا ہے کہ وہ زیرو ہیں۔ تو یہاں سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے قادیانی بھائی جو ہے عقل سے کیوں نہیں سوچتے کہ بھائی سب کانٹیننٹ انڈیا کے جو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے وہ مسلمان ہیں، بہت اچھے مسلمان ہیں، پیارے مسلمان ہیں، مگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بیسک روٹ کو چھوڑ کر ایک اپنے کانٹیننٹ میں کوئی چیز گڑھ لیں اور سارے کے سارے جو ہے نا وہ اس پہ اتفاق کرنے لگ جائیں اور اس پہ سارے کے سارے جو ہے وہ متفق ہو جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں واپس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روٹ ہے، ہمارا جو مین مقصد ہے وہ ان کا جو ہے وہ ہے مین، اسے کہ سینٹر پوائنٹ ہے، ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے، اور وہ صرف اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، باقی کسی کی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کی قسم زندہ ہیں، اور وہ اس دنیا میں خدا کی قسم، اللہ کی قسم وہ آئیں گے۔ ایک بات میں نے یہ کہنی تھی، میں نے سنا یہ بہت، دوسری بات جو میرے تھا مختصر وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی میں نے BBC نیوز سے پڑھا ہے، ویب سائٹ سے، کہ لارڈ نذیر قادیانی جو ہے، جو کہ انگلینڈ میں لنڈن کا میئر رہا ہے، اور آئی تھنک وہاں کی جو لیبر پارٹی ہے اس کا وہ ممبر بھی ہے، اور اس کو 5.5 سال کی قید ہو گئی ہے in the crime of child molestation. تو it's coming. تو یہ جو تھی بہت ضروری نیوز تھی جو میں نے آپ کو دینی تھی۔ بابر صاحب میں نے آپ کو اس کا لنک بھیج دیا ہوا ہے، آپ چیک کر لیجیے گا اس کو۔ میرا خیال سے ایسے چودھری صاحب نے بھیجا ہوموسیکسولیٹی کا کیس تھا، جی ہاں، اس پہ ایکسپیکٹڈ تھا، یہ ججمنٹ ایکسپیکٹڈ تھی۔ جی نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ تو قادیانی تو کہہ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ باہر آ جائیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اور دیکھیں وہ نہیں ہو پایا۔ اب یہاں پر لمحہ فکر یہ ہے کہ اگر ندیہ اپنا کیس واپس نہیں لیتی یا اسے آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ نہیں کرتے،
तो these guys are also in line to go the same place where Lord Nazir went. तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है बात कहने की। मैंने सिर्फ यही कहना था आपको, एक ये न्यूज़ देनी थी, और दूसरी बात ये कि साहब मक्की साहब का और अपना अल्लामा साहब जो है वेरी वेरी नाइस लेक्चर देते। इनकी इल्मी काबिलियत जो है माशाल्लाह बहुत अजीम है। मैं तो इन्हें बहुत काबिल समझता हूँ अपने लिहाज से, क्योंकि मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, हकीकत है। मैं तो आप लोगों से सीख रहा हूँ, और अल्लाह की कसम जो मैं सीख रहा हूँ, सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। थैंक यू वेरी मच सर, मैंने सिर्फ ये करा था।